بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے مقبول ترین وظیفہ استغفار ہے۔ درود شریف پڑھنا روحانیت بڑھاتا ہے۔ ایک انار کھانے سے دل 40 دن تک منور رہتا ہے۔ باوضو رہنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر جمعے کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ 40 روز دنیا سے بے رغبتی کرامات کو ایجاد کرتی ہے۔ جس گھر میں محمد کے نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت ہوگی۔ کھانے کے بعد برتنوں کو انگلیوں سے صاف کرنا رزق بڑھاتا ہے۔ جو قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکے گا قیامت کے دن وہ تھوک اس کی آنکھوں میں ملا ہوگا۔ دسترخوان سے گرے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور جذام میں مبتلا نہ ہوگا۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ جو شخص نوح علیہ السلام پر درود بھیجے گا اس کو سانپ بچھو نہیں کاٹ سکتا۔ زیتون کی مالش بدن پر کرنے سے شیاطین 40 دن تک دور رہتے ہیں۔ ہر مہینے کے پہلے 3 دن شہد چاٹنا بڑی تکالیف سے بچا لیتا ہے۔ جو شخص نہار منہ 7 عدد کھجور کھائے گا اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ پاؤں سن ہو جائیں تو درود پاک پڑھنے سے فوراً ختم ہو جاتے ہیں۔ کھڑے ہو کر شلوار پہننا انسان کو سنگ دل بناتا ہے۔ عاشورہ کے روز کھانا کھلانے سے سال بھر رزق اللہ پاک مفت دیتے ہیں۔ بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے درود پاک پڑھیں۔ جو عافیت کی دعا مانگے گا وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا۔ قضائے حاجت کے وقت فلش میں تھوکنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نرگس کا پھول سونگھنے سے برس، جنون، جذام سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے والا وبا سے محفوظ رہتا ہے۔ سانپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ مسواک کو زمین پر رکھنے والا شخص جنون جیسے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بے پردہ عورت اور تنگ و تاریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا ہوتی ہے۔ جس کو حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت یاد رہے گی وہ ایمان کی حالت میں مرے گا۔ جس کی جتنی شہرت ہوگی وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا۔ عاشورہ کے دن سرما لگانے سے آنکھیں سارا سال نہیں دکھتی۔ خبردار، اگر اپنے دل کی سلامتی چاہتے ہو تو اپنے قول و فعل پر غور کرو۔ جس کا ارادہ نصیحت سننے کا نہ ہو اسے چاہے کیسے ہی نرمی سے سمجھاؤ وہ اعراض ہی کرے گا۔ انبیاء بہت پیار سے سمجھاتے تھے لیکن کفار پھر بھی قبول نہیں کرتے تھے۔ انسان کو وہی شے تکلیف دیتی ہے جس کے بارے میں وہ زیادہ توقع رکھتا ہے۔
لیکن توقع بندہ صرف اپنے رب سے رکھے تو وہ اس کی تکلیف کو آسانی میں بدل دیتا ہے۔ جن کے دلوں میں آپ کے لیے بغض ہوگا، اس کو آپ چاہے کتنی وضاحتیں پیش کر لیں، ان کی نفرت آپ کے لیے ہمیشہ قائم رہے گی۔ صرف خالی ضرورتیں پوری کرنے سے رشتے کبھی نہیں نبھتے۔ ضرورتیں تو آپ ان کی بھی پوری کر دیتے ہیں جن کو آپ جانتے تک نہیں ہوتے۔ اصل چیز احساس ہے۔ جب تک احساس پیدا نہیں ہوگا تب تک رشتہ نبھایا نہیں بلکہ گھسیٹا جا سکتا ہے۔ انسان تو خطا کا پتلا ہے۔ غلطی کرنا برا ہے مگر اسے تسلیم نہ کرنا زیادہ برا ہے، کیونکہ جب تک انسان اپنی غلطی مان نہیں لیتا تب تک اسے اپنی غلطیاں سدھارنے کا موقع نصیب نہیں ہوتا۔ گناہ کی طرف جانے کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا۔ ایک قدم بڑھاؤ تو باقی بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور نیکی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا۔ ہر قدم پہلے سے زیادہ مشکل، لیکن ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔ ہزاروں بہاریں گزر جائیں، پتھر پر پھول نہیں اگ سکتے، لیکن اگر خاک بن جائیں تو اس خاک سے رنگ برنگے پھول اگ سکتے ہیں۔ دنیا میں کھو کر تم نے اسے اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے۔ اس دنیا سے اوپر اٹھو، ایک نئی سوچ تمہاری منتظر ہے۔ آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں، لیکن ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے بھی نہیں ہرا سکتے۔ انسان اپنے اندر چھپی ہوئی نفسانی خواہش کی وجہ سے برے لوگوں سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا، وہ خامیاں تلاش نہیں کرتا۔